السلام علیکم۔ آج کا ہمارا پہلا سبق ہے رب کا حکم مانیں۔ ہم اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ پیدا کیا ہے اس نے، خالق ہے وہ ہمارا، کھانا دیا ہے اس نے، رازق ہے وہ ہمارا، پھل پھول بیل بوٹے اس کی زمین سے پھوٹے، ہم نے خوشی سے ان نعمتوں کے لوٹے۔ اس نے جہاں بنایا، مالک ہے وہ جہاں کا، مالک ہے اس زمیں کا، مالک ہے آسماں کا، اب چاہیے یہ ہم کو اس رب کا حکم مانیں، اس کے سوا کسی کو حاکم نہ اپنا جانیں۔ حمد میں کس کا حکم ماننے کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کو کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تو وہ سب ہمارا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے کون ہیں؟ ہم سب کے خالق ہیں۔ کھانا دیا ہے اس نے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کیا دیا ہے؟ رزق دیا ہے، اس لیے وہ کون ہے؟ ہمارا رازق بھی ہے۔ پھل پھول بیل بوٹے، بوٹے کسے کہتے ہیں؟ پودوں کو کہتے ہیں، یعنی کہ پھل پھول بیل بوٹے، یعنی پھل بھی دیے ہیں، پھول بھی دیے ہیں، بیلیں دیے ہیں، پودے دیے ہیں، اس کی زمین سے پھوٹے، یعنی کہ زمین سے یہ سب نکلتی ہیں۔ ہم نے مزے خوشی سے ان نعمتوں کے لوٹے، یعنی کہ جب ہمیں کوئی پھل پھول وغیرہ ملتے ہیں تو ہمیں کتنا مزہ آتا ہے نا، ہم خوشی سے ان نعمتوں کو کھاتے ہیں، مزے لیتے ہیں۔ اس نے جہاں بنائی، یعنی کہ یہ دنیا پوری کائنات، یعنی جہاں کو کہتے ہیں پوری کائنات جو بنائی ہے وہ کس نے بنائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ مالک ہے وہ جہاں کا، تو ان پوری کائنات کا کون ہے مالک؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ مالک اس زمین کا، یعنی زمین جو ہے اس کا بھی مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ مالک ہے آسمان کا، آسمان کا بھی مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اب چاہیے یہ ہم کو اس رب کا حکم مانیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جب سب کچھ بنایا تو ہمیں کس کا حکم ماننا چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا چاہیے، اس کے سوا کسی کو حاکم اپنا نہ جانیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہم اپنا کسی کو بھی حاکم نہ جانیں، یعنی کہ مالک نہ جانیں۔ اب اس کے الفاظ معنی دیکھتے ہیں۔ نئے الفاظ کیا ہیں اس کے؟ خالق، یعنی خالق کے مطلب کیا ہے؟ بنانے والا، تخلیق کرنے والا، یعنی کہ جو پیدا کرنے والا۔ رازق، رزق دینے والا۔ بوٹے، پودے۔ حاکم، آقا یا مالک۔ ٹھیک ہے۔